ہمارے حضرت فرماتے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے لیکن میرے سبق میں جنات بھی آتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک ساتھ تو اس کو کھلاتے 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 روٹیاں ختم ہو جاتی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. روٹیاں ختم ہو جاتی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. سمجھ نہیں آ لیکن ہوا کہ اللہ کو بھلا کرے. فرمایا کہ ایک دو مرتبہ ساتھیوں نے اس کو ایسی شکل میں دیکھا کہ جب اس لیے کہ جن کو آدمی دیکھ نہیں سکتا لیکن جن کی اگر توجہ نہ ہو جنات کے دوسرے تو پھر آدمی دیکھ سکتا. فرمایا کچھ ساتھیوں نے دیکھا وہ بتایا کیا بلا تھا اور ہمیں آ کر کے بتا دیا. تو پھر اس کے بعد کہتے ہماری وجہ سے وہ بھاگ گئے. بہت سے جنات لڑکوں کو جنات پکڑتے تھے عاملوں کے پاس لے جاتے تھے. عامل پٹائی کر کے تم کدھر کیا کرتے ہو جامع فاروق کے. وہ کہتے ہیں ہم تو شیخ الحدیث کی سبق میں مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہم شیخ الحدیث کی سبق میں جاتے ہیں. سمجھے. اور ایک تھا وہ کہا کہ بس وہ خالدہ اس کا نام تھا. سمجھے جن پری تھی خالدہ. اور وہ اللہ کو بھلا کرے ابو الحسین یا کوئی ساتھی تھا بنگالی برمی کتنا خوبصورت تھا برمی تھا شادی شدہ تھا اس پر عاشق. اس کو پکڑا 1.5-2 ہفتے خان نے جواب دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا. آخرکار کوئی دیوبند کا عالم آ گیا اس نے دم کیا اور جن نے کہا کہ پری نے یہ کہا کہ جب تک منظور نہیں آگا میں نہیں چھوڑوں. میں گیا حضرت نے فرمایا یہ کب سے عامل بنا بھیج دیا. میں گیا اور میں نے دم کر کے اس کو اللہ کو بھلا کر کہ وہ چھوڑ نہیں رہی تھی. میں نے کہا چھوڑ کیا کر رہے ہو. کہا شیخ الحدیث کے سبق میں آتی ہوں اور آپ کے سبق میں. میں نے کہا جب آپ اس کو چھوڑ نہیں رہی ہے تو پھر میرے سبق میں پھر نہیں آنا. اور اس نے کہا آپ کے سبق کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. مولانا منگل صاحب ہیں. جب بھی میں ان کو سنتا ہوں تو یہ اپنی بڑائی اور اپنے استاد محترم کی بڑائی بیان کرتے ہیں. کبھی ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی نہیں آئی. کیوں اپنے استاد کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت ہے ان سے. اور وہ کون ہے؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب. بڑا نام ہے پاکستان. تو یہ ان کے شاگرد محترم ہیں تو ایک نسبت پیدا ہو گئی. اب جیسے استاد ہیں تو ایسے شاگرد بھی ہوں گے. استاد کے درس میں بھی جن آیا کرتے تھے تو شاگرد بھی شاگرد ہیں نا. تو شاگرد کے درس میں بھی جنات آتے ہیں اور خصوصاً ایک پری بھی آیا کرتی تھی جس کا نام خالدہ ہے. اور اس نے خود ہی اقرار کیا کہ میں آپ کے درس میں اور آپ کے استاد کے درس میں آتی ہوں. تو یہ جو واقعات ہیں یہ سارے جھوٹ کے واقعات ہیں. یہ جھوٹ پر مبنی واقعات ہے. اس میں حقیقت کوئی نہیں. جنات ایسی مخلوق ہے کہ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو نہیں سکتی. جنات، انسان اور فرشتے یہ 3 مخلوق ہیں. کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بھائی فلاں بندے کے اندر فرشتہ گھس گیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ بھائی فرشتہ بیٹھ گیا کسی کے جسم پہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے متعلق انہوں نے یہ ذہن نہیں بنایا کسی کا. اور جنات کا تصور ان مولیوں نے ایسا پیش کیا ہے کہ بھئی جسے بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات گھس گئے، جنات اندر بیٹھ گئے. تو جنات کا کوئی اور کام نہیں ہوگا. اور اتنی چھوٹی مخلوق ہے کہ انسان، یہ جو انسان کا جسم ہے اس کے رگوں میں تو خون مشکل سے دوڑ رہا ہوتا ہے. جنات کیسے اندر جائیں گے؟ اب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے درسوں میں جنات آتے ہیں تو یہ اس لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری بڑائی اور ہماری عظمت بیٹھ جائے، لوگ ہمارا احترام شروع کریں. کیونکہ ہم صرف انسانوں کے استاد نہیں ہیں بلکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جنات کو بھی سبق پڑھاتے ہیں. اور جنات کا دوسرا نام کیا ہے؟ شیاطین. تو مقصد یہ ہے کہ شیاطین کی بھی استاد ہے نا. اب ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس سے میرے سننے والے وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیا جنات کو ان کے درسوں میں آنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم تہامہ کے پہاڑوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور اتنے میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی ہاتھ میں لے ہوئے حاضر ہوا مجلس میں اور سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عطا فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ارے یہ تو جنوں کی طرح آواز ہے. یہ جس کی آواز ہے نا تو لگتا ہے کہ جن ہے. پھر وہ جو بوڑھا تھا وہ سیدھا آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہو؟
تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اس بندے کا نام ہے حامہ بن اہیم بن لاقیس بن ابلیس۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تیرے اور ابلیس کے درمیان تو صرف 2 واسطے ہیں، یعنی کیا تھا؟ حامہ اس کا نام تھا، اہیم اس کے باپ کا نام تھا، لاقیس اس کے دادا کا نام تھا، اس کے پردادا کا نام کیا ہے؟ ابلیس۔ تو بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عمر تقریباً دنیا جتنی، انسانوں جتنی نہیں، دنیا جتنی۔ اور کہا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کیا تو اس وقت میں جوان تھا، اور میرا کام تھا کہ یہ پہاڑوں پہ بھاگنا اور انسانوں سے ان کے کھانے پینے کی چیزیں چرا دینا اور ان کے دلوں میں اپنوں کے لیے وسوسے ڈال دینا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تیری جوانی تو بہت بری گزری اور اب تو کس حال میں ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ حضرت مجھے ملامت مت کیجیے گا، میں تو توبہ کرنے آیا ہوں، اور میں نے پہلی بار توبہ کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ۔ کس کے ہاتھ پہ؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کے ساتھ میں ان کی مسجد میں 1 سال رہا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور جتنے نبی بیچ میں گزرے، تو یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات سیکھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو میرا سلام ان پر کہہ دینا، میرا سلام ان تک پہنچا دینا۔ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پہنچایا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے زبور سیکھی ہے، انجیل سیکھی، ٹھیک ہے، میں نے انجیل سیکھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میرا سلام ان پہ کہہ دینا۔ تو آج میں آیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچانے کے لیے آپ کے پاس۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے اہیم، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتایا کرو، میرے پاس آیا کرو۔ اور بڑے خوش ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں فوت ہو گئے، لیکن ہم نے زندگی میں نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حامہ ابھی تک زندہ ہے یا فوت ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ شاید اگر یہ روایت سچی ہے تو شاید حامہ اب بھی زندہ ہو۔ تو جس مخلوق کے اندر آدم علیہ السلام کی عمر سے بھی زیادہ کے لوگ ہیں، اور جس مخلوق میں وہ لوگ ہیں جو براہ راست نبیوں سے سیکھتے ہیں، جو نبیوں کی مجلسوں میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ جنات جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے درس میں آتے ہیں، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ کا علم نبیوں کے علم سے کوئی بڑا علم ہے، کوئی مختلف ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو وہاں نبیوں کے علم میں نہیں تھی اور وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ منظور منگل صاحب بھی مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت آپ اچھے انسان ہیں اور لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں، ہمیں آپ سے دل لگی ہے، آپ اپنی بڑائی اور اپنے استاد کی بڑائی بیان کرنا بند کر دیجئے، مت کرو، مخلوق کی بڑائی بیان مت کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، سلیم اللہ خان صاحب نے آپ کو مقام نہیں دیا، اور آپ نے یہ مقام خود بھی حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔ شکر کسے کہا جاتا ہے؟ شکر دل کی محبت کو کہا جاتا ہے، کہ انسان اپنے
گزرے ہوئے زمانے کی طرف نظر ڈالے اور پھر سوچے کہ بھائی میں کیا چیز تھا اور اب میں کیا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ نعرے مارتے ہیں، لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، لوگ ہمیں بڑی بڑی کرسیاں پیش کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، اور لوگ عزت کرتے ہیں. ارے میں تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ عزت کون دلوں میں ڈال رہا ہے؟ کیا آپ کے استاد ڈال رہے ہیں یا آپ خود ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں؟ یا ان جھوٹی کہانیوں سے عزت ڈالی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی؟ نہیں، اللہ تعالی عزت دلوں میں ڈال رہے ہیں. تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں گے.